مجھے چولیاں گاؤں کی تلاش تھی۔ رات کے اندھیرے میں مجھے یہ گاؤں نہیں مل سکتا تھا۔ میں ایک بار پھر کوئی ایسا ٹھکانہ تلاش کرنے لگا جہاں میں رات گزار سکوں۔ ایک جگہ کھیتوں میں مجھے رہٹ کا چاک دکھائی دیا۔ ستاروں کی روشنی میں مجھے چیزوں کے ہیولے صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ رہٹ تھا مگر خاموش، کوئی وہاں پر نہیں تھا۔ ایک طرف ٹوٹا پھوٹا لکڑی کا تخت پڑا تھا۔ یہ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ میں اس پر فوراً لیٹ گیا اور اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ میرے ذہن میں شمشان بھومی والی عورت کا خیال آنے لگا۔ میں نے اپنی قوت ارادی سے اسے ذہن سے جھٹک دیا۔ میرا مشن ایک مقدس جہاد کا مشن تھا اور میں اپنے ذہن کو نفسانی آلودگیوں سے پاک رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے خدا کو یاد کیا، آنکھیں بند کی، مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب 2-3 کتے زور زور سے بھونک رہے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا مگر آسمان پر سفیدۂ سحر پھوٹ رہا تھا۔ مشرق کی طرف ستاروں کی چمک ماند پڑ رہی تھی اور نیلی روشنی کی جھلکیاں نمودار ہو رہی تھیں۔ میرے وہاں سے نکل جانے کے لیے یہ بڑا اچھا وقت تھا۔ اگر میری آنکھ دن نکلے کھلتی تو اس بات کا امکان تھا کہ رہٹ پر کوئی کسان بیل لے کر آ جاتا۔ میں اٹھا اور جس سمت شمشان بھومی والی عورت نے اشارہ کیا تھا میں اس طرف چلنے لگا۔ سورج نکلنے تک میں ایک گاؤں کے قریب پہنچ گیا۔ کھیتوں میں سکھ ہل چلا رہے تھے۔ ایک آدمی سر پر فصل یا چارے کا گٹھا رکھے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ ایک سکھ کھیت میں پانی لگا رہا تھا۔ میں اس کے قریب سے گزرا تو اس نے مجھ پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں بھی بے نیازی سے آگے گزر گیا۔ سامنے سے ایک بوڑھا لاٹھی ٹیکتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ چولیاں گاؤں کہاں ہے؟ وہ رک گیا اور بولا کہ یہی ہے۔ تم نے کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا نمبردار صاحب سے ملنا ہے۔ مل لوں گا، میرا خیال ہے وہ گھر پر ہی ہوں گے۔ یہ کہہ کر میں نمستے کر کے آگے چلا گیا۔ میں ٹھیک گاؤں میں پہنچا تھا۔ گاؤں کے دوسری طرف کیکر کے درختوں کے نیچے کچھ یکے کھڑے تھے۔ ایک یکے میں 2-3 عورتیں، ایک ہندو لالا اور ایک سکھ دیہاتی بیٹھا تھا۔ کوچوان بھی سکھ تھا۔ اس نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو دور ہی سے آواز دی، باؤ جی بیاسا جانا ہے تو آ جاؤ۔ بیاسا سے مراد بیاس گاؤں یا بیاس کا قصبہ یا شہر تھا۔ جو کچھ بھی تھا مجھے وہیں جانا تھا۔ میں یکے میں بیٹھ گیا۔ یکا چل پڑا۔ کوچوان نے مجھ سے 3 روپے کرایہ لیا۔ کوئی 1-1.5 گھنٹے کے نہایت تکلیف دہ سفر کے بعد یکے نے مجھے بیاس نام کے قصبے میں پہنچا دیا۔ اب تو یہ قصبہ ایک شہر بن گیا ہوگا، اس وقت یہ ایک قصبہ ہی تھا۔ یکا بیاس نام کے ریلوے اسٹیشن کے باہر اڈے پر جا کر رک گیا۔ معمولی سے دیہاتی اسٹیشن کی عمارت بالکل ویسی تھی جیسی دیہاتی اسٹیشنوں کی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ دلی جانے والی پیسنجر ٹرین 1 گھنٹے بعد آنے والی ہے۔ وہاں مسافروں کا کوئی رش نہیں تھا۔ ٹکٹ میرے پاس پہلے سے موجود تھا۔ میری نگاہیں ماحول کا جائزہ لینے لگیں۔ وہاں پولیس والا کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ ہندو سکھ مسافر پلیٹ فارم پر اپنی گٹھڑیاں اور ٹرنک رکھ کر بیٹھ گئے۔ کہیں سے ایک ٹی ٹی بھی آ گیا۔ اس نے ریلوے کی وردی پہنی ہوئی تھی اور پلیٹ فارم پر ادھر ادھر پھرنے لگا۔ اتنے میں پیچھے کی جانب سے سگنل ڈاؤن ہو گیا۔ گاڑی آ رہی تھی۔ قلی بھی پہنچ گئے تھے۔ پیسنجر ٹرین چھک چھک کرتی آ گئی۔ سارے ڈبے 3rd کلاس کے تھے جو سواریوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں ایک ڈبے میں گھس کر بیٹھ گیا۔ گاڑی بیاس کے اس اسٹیشن پر 15-20 منٹ تک کھڑی رہی۔ میری نگاہیں پلیٹ فارم پر لگی رہی۔ یہی دھڑکا لگا تھا کہ کہیں سے کوئی پولیس والا مجھے تلاش کرتا وہاں نہ آ جائے، مگر کوئی سپاہی دکھائی نہ دیا۔ انجن نے سیٹی دی اور ٹرین چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین ایک بہت بڑے دریا پر سے گزرنے لگی۔ معلوم ہوا کہ یہ دریائے بیاس ہے۔ خدا خدا کر کے لدھیانہ کا اسٹیشن آ گیا۔ یہ کافی بڑا اسٹیشن تھا۔ میں ڈبے میں ہی چھپ کر بیٹھا دل میں دعائیں مانگتا رہا کہ کوئی پولیس والا ادھر نہ آئے۔ پلیٹ فارم پر مجھے 1-2 وردی والے سپاہی نظر آئے تھے مگر کسی نے میرے ڈبے کا رخ نہ کیا تھا۔ ٹرین جہاں دیر تک رکی رہی، آخر جب وہ چلی تو میری جان میں جان آئی۔ پیسنجر ٹرین ہونے کی وجہ سے ایک تو وہ ہر اسٹیشن پر رکتی تھی اور اس کی رفتار بھی زیادہ نہیں تھی۔ لدھیانے کے بعد کئی چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آئے۔ بڑا شہر امبالہ آ گیا۔ یہاں بھی گاڑی دیر تک کھڑی رہی۔ یہاں سے چلی تو کہیں شام کے وقت کرنال کا بڑا شہر آیا۔ اس کے بعد پانی پت اور سونی پت کے شہر آئے اور وہ بھی گزر گئے۔ دلی کے اسٹیشن پر اترتے ہی میں نے موٹر رکشہ لیا اور سیدھا والد صاحب کے دوست ظہیر الدین صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور مجھے ڈانٹنے بھی لگے کہ میں کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے ایک فرضی کہانی کھڑ کر انہیں سنا دی۔ میرے پاسپورٹ پر دلی کا ویزا اگرچہ لگا ہوا تھا مگر جتنے دن مجھے وہاں ٹھہرنے کی اجازت تھی اس کی مدت گزر چکی تھی۔ ظہیر الدین صاحب کہنے لگے، میاں ویزے کی مدت کے بعد ٹھہرنا جرم ہے، پولیس تمہیں پکڑ سکتی ہے اور مجھے بھی پریشان کر سکتی ہے۔ میں نے انہیں کہا، انکل آپ پریشان نہ ہو، میں کل واپس پاکستان چلا جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے، میاں جاتی دفعہ تمہیں پولیس اسٹیشن رپورٹ کرنی ہوگی، پولیس تمہیں ویزے کی مدت سے زیادہ قیام کرنے پر وہیں پکڑ لے گی۔ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بہرحال میں نے جوں توں کر کے رات ظہیر الدین صاحب کے گھر پر گزاری۔ دوسرے دن اپنے کپڑے ڈرائی کلین کرائے، نہا دھو کر شیو وغیرہ بنائی،
جتنے انڈین کرنسی کے نوٹ میرے پاس باقی رہ گئے تھے ان میں سے کچھ ایک پاؤں کی جراب میں چھپائے، کچھ جیکٹ کی جیب میں پاسپورٹ کے ساتھ رکھ لیے۔ چھوٹا چاقو ابھی تک میرے پاس ہی تھا۔ خیال آیا کہ اس کو یہیں کہیں پھینک دیتا ہوں کیونکہ اس کا ابھی تک مجھے کوئی مصرف نظر نہیں آیا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اسے جیب میں ہی رہنے دیا۔ ظہیر الدین صاحب اپنی دکان پر جا چکے تھے۔ میں بھی کچھ دیر بعد ان کے مکان سے نکل آیا۔ اگرچہ میرے پاسپورٹ پر دلی کا ویزا لگا ہوا تھا، مگر جو قانونی مدت وہاں قیام کی مجھے حاصل تھی وہ پوری ہو چکی تھی اور اب میں غیر قانونی طور پر انڈیا میں رہ رہا تھا۔ مگر میں نے کوئی پرواہ نہ کی اور سیدھا رکشہ پکڑ کر ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ یہ ایک موٹر رکشہ تھا اور اس پر زرد اور نیلا رنگ کیا ہوا تھا۔ اسٹیشن پر سے میں نے اپنی گاڑی کے بارے میں معلوم کیا۔ انکوائری کلرک ہندو خاتون تھی جس نے ماتھے پر تلک لگایا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ دوپہر کو ایک گاڑی بمبئی جائے گی، وہ پیسنجر ٹرین ہے، ہر اسٹیشن پر ٹھہرے گی، شام کے 6:15 بجے بمبئی ایکسپریس کا ٹائم ہے، رن تھرو گاڑی ہے۔ میں پیسنجر ٹرین سے تنگ آیا ہوا تھا۔ میں نے بمبئی ایکسپریس پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس عورت نے میرے دریافت کرنے پر مجھے بتایا کہ یہ ٹرین دوسرے دن دوپہر کے بعد ہوشنگ آباد پہنچے گی۔ میں واپس ظہیر الدین صاحب کے مکان پر یا ان کی دکان پر آنے کے بجائے سیدھا بادشاہی مسجد پہنچ گیا۔ یہ میرے نزدیک سب سے محفوظ جگہ تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دلی میں میرے پیچھے خفیہ پولیس کا کوئی آدمی نہیں لگا ہوا۔ یہ سارا مسلمانوں کا علاقہ تھا۔ وہیں دوپہر کے وقت میں نے ایک ہوٹل میں کھانا کھایا، اس کے بعد واپس مسجد میں آ گیا۔ دوپہر کے بعد جو نماز ہوتی ہے وہ میں نے بادشاہی مسجد یا جامع مسجد میں ہی باجماعت پڑھی۔ بمبئی ایکسپریس 6:15 بجے چھوٹتی تھی۔ میں 1 گھنٹہ پہلے اسٹیشن پر آ گیا۔ امرتسر سے ہوشنگ آباد کا جو 3rd کلاس کا ٹکٹ سید صاحب نے مجھے لے کر دیا تھا وہ میں نے گیٹ پر ٹکٹ چیکر کو بالکل نہ دکھایا، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ یہ نہ پوچھ بیٹھے کہ اتنے دن میں کہاں رہا۔ اگرچہ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی اور ٹکٹ 15-20 روز تک کام آ سکتا تھا، پھر بھی حفظ ما تقدم کے طور پر میں پلیٹ فارم کا ٹکٹ لے کر اسٹیشن کے اندر آ گیا۔ بمبئی ایکسپریس آ گئی۔ پلیٹ فارم پر مسافروں میں ہلچل سی ہو گئی۔ میں بھی اٹھ کر مسافروں کے ہجوم میں گھس گیا۔ گاڑی پیچھے سے بھری ہوئی آئی تھی۔ 3rd کلاس کے ایک ڈبے میں مجھے بھی جگہ مل گئی۔ ٹرین چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پہلے اس کا انجن بدلا گیا، پھر خدا جانے اس کے ڈبوں میں کیسا کیسا سامان لادا جانے لگا۔ کوئی آدھ پون گھنٹے بعد انجن نے وسل دیا، گاڑی نے لالٹین کی سبز روشنی دکھائی اور ٹرین چل پڑی۔ اس وقت دن ڈوب گیا تھا اور شام کا اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ میں کونے والی سیٹ پر دبک کر بیٹھا رہا۔ ٹرین آہستہ آہستہ رفتار پکڑ رہی تھی۔ دلی کی آبادی بڑی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ شہر کے مکانوں، کارخانوں وغیرہ کی روشنیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ واقعی دلی بہت پھیلا ہوا شہر تھا۔ اس کے بعد ہندوستان کے کئی دوسرے بڑے بڑے شہر آئے۔ میں جاگتا رہا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے جب کبھی میں ریل گاڑی میں سفر کیا کرتا تھا تو مجھے چلتی ریل گاڑی کی آواز سے نیند آنے لگتی تھی، مگر یہاں نیند نہیں آ رہی تھی۔ دلی کے بعد بڑا شہر گڑگاؤں تھا، اس کے بعد متھرا، پھر بھرت پور اور پھر آگرہ کا شہر آیا۔ چاندنی رات نہیں تھی، ورنہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ریل گاڑی میں دور تاج محل کا منظر نظر آیا کرتا ہے۔ یہاں تاج محل کی مشہور تاریخی عمارت تھی جو مسلمان بادشاہ شاہ جہان نے اپنی بیوی ممتاز محل کے لیے بنوائی تھی۔ میں نے ہندوستان میں اور بھی کئی شاندار تاریخی عمارتیں دیکھیں جو مسلمان بادشاہوں نے بنوائی تھیں۔ ہندو ان عمارتوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آگرہ کے بعد دھول پور کا اسٹیشن آیا، پھر گوالیار کا شہر آ گیا۔ اس وقت رات تقریباً گزر چکی تھی اور پاؤ پھٹنے والی تھی۔ گوالیار شہر سے گاڑی چلی تو مجھے نیند آ گئی۔ میں نے سوتے میں جھانسی اور للت پور کے شہر بھی گزر گئے۔ دن کافی چڑھ آیا تھا۔ گاڑی ایک اسٹیشن پر رکی تو میں نے اتر کر چائے اور بند مکھن کھایا۔ یہی چیز ہر چھوٹے اسٹیشن پر مل جاتی تھی۔ دوپہر تک ٹرین جنگلوں میں سے گزرتی رہی۔ میں نے اس سے پہلے اتنے بڑے بڑے جنگل نہیں دیکھے تھے۔ ایک مسافر نے مجھے بتایا کہ یہ جنگل شیر، ہاتھی اور دوسرے درندوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ بعد میں مجھے بھی اس کا تجربہ ہو گیا۔ یہ پہاڑی علاقہ بھی تھا اور کہیں کہیں ہرے بھرے میدان بھی اور کھیت بھی نظر آ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ آگے بھوپال کا اسٹیشن آ رہا ہے۔ مجھے دلی اسٹیشن پر ہی بتا دیا گیا تھا کہ بھوپال کے بعد ہوشنگ آباد کا اسٹیشن آتا ہے۔ مجھے ہوشنگ آباد ہی اترنا تھا، چنانچہ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس دوران کسی اسٹیشن پر کسی پولیس والے نے میری طرف توجہ نہیں دی تھی۔ کوئی انٹیلیجنس کا آدمی بھی میرے تعاقب میں نہیں تھا۔ بھوپال پہنچتے پہنچتے شام کے 6 بج گئے تھے۔ چونکہ شروع گرمیوں کا موسم تھا اس لیے ابھی دن کی روشنی کافی تھی۔ یہاں لاہور اور ہمارے پنجاب والا خوش بہار کا موسم بالکل نہیں تھا، جہاں گرمی شروع ہو گئی تھی۔ ٹرین کے ڈبے کے پنکھے دن رات چلتے تھے۔ رات کو بھی ہمارے پنجاب والی خنکی نہیں ہوتی تھی۔ بھوپال کے بعد میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر نے، جو مسلمان تھا اور ممبئی جا رہا تھا، بتایا کہ بھوپال مسلمان ریاست ہوا کرتی تھی، مگر اب اس پر بھی دوسری ریاستوں کی طرح انڈیا کی حکومت نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بھوپال کے مسلمان حکمران نے
پاکستان کے قیام میں بڑی مدد دی تھی اور قائد اعظم اکثر یہاں آ کر ٹھہرا کرتے تھے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ شاعر مشرق علامہ اقبال، جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا، وہ بھی والی بھوپال کے دوست تھے اور اکثر بھوپال میں آ کر قیام کرتے تھے۔ ہوشنگ آباد کا اسٹیشن آیا تو میں ریل گاڑی سے اتر گیا۔ اتنا لمبا سفر طے کیا تھا کہ بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا۔ ہوشنگ آباد کا اسٹیشن زیادہ بڑا نہیں تھا۔ میرے پاس ہردا تک کا ٹکٹ تھا، مگر یہ گاڑی وہاں نہیں ٹھہرتی تھی، اس لیے یہاں اتر گیا۔ یہاں سے مجھے لاری وغیرہ پر سوار ہو کر ہردا جانا تھا۔ اس وقت شام کا دھندلکا چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ اسٹیشن سے باہر آ کر میں نے ایک چھوٹی سی دکان میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور لاری اڈے کے بارے میں پوچھا۔ معلوم ہوا کہ ہردا کے لیے آخری لاری کوئی آدھے گھنٹے تک روانہ ہونے والی ہے۔ لاری اڈے پر جلدی پہنچا۔ لاری تیار کھڑی تھی، مسافروں سے بھر رہی تھی۔ کچھ مسافر چھت پر بھی تھے اور اپنے سامان کے پاس بیٹھے تھے۔ میں بھی لاری میں بیٹھ گیا۔ لاری اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد لاری نے ہردا پہنچا دیا۔ یہ ایک معمولی سا نیم پہاڑی جنگلاتی شہر تھا۔ امرتسر میں سید صاحب نے بتایا تھا کہ یہاں اناج کی بہت بڑی منڈی ہے۔ یہی مجھے اس آدمی سے ملنا تھا جس کا فرضی نام میں نے آپ کے آگے جمیل لیا ہے۔ سید صاحب نے بتایا تھا کہ جمیل کی شہرت اچھی نہیں ہے، وہ بدماش ٹائپ کا آدمی ہے، مگر بڑا پکا مسلمان اور جہاد کشمیر میں حصہ بھی لے چکا ہے۔ جمیل کی وساطت سے مجھے مجاہد کمانڈو کمال شاہ کے پاس پہنچنا تھا۔ سید صاحب نے مجھے اس کا پورا ایڈریس زبانی یاد کرا دیا تھا۔ ہردا شہر اگرچہ چھوٹا سا تھا اور چھوٹے چھوٹے بازار تھے، مگر کافی بارونق تھا۔ دکانوں اور مکانوں اور بازاروں میں روشنیاں ہو رہی تھیں۔ اکثر دکانیں ابھی تک کھلی تھیں۔ کچھ ہوٹل بھی تھے جن میں فلمی گانوں کی ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ یہاں کوئی رکشہ نہیں تھا۔ ایک تانگے والے کو جمیل کا ایڈریس بتا کر کہا کہ مجھے لے چلو۔ تانگا مجھے مختلف بازاروں اور ایک چھوٹے سے میدان میں سے گزار کر اس خاص بازار میں لے آیا جہاں جمیل نام کا آدمی رہتا تھا۔ یہ بازار مجھے بڑا پراسرار سا لگا۔ ایک منزلہ کوارٹر نما مکانوں کے آگے اندھیرا تھا۔ کہیں کہیں برآمدے میں کوئی عورت سیڑھیوں میں یا ستون کے پاس فرش پر بیٹھی بیڑی سگریٹ پیتی نظر آئی۔ کچھ آدمی بھی ادھر ادھر منڈلا رہے تھے۔ ایک پان والے کی دکان سے میں نے جمیل کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے بڑے غور سے دیکھا اور پان لگاتے ہوئے کہا، بھائی صاحب پیچھے چلے جائیں، پیچھے کوارٹر ہے جمیل دادا کا۔ جمیل دادا مجھے اپنے کوارٹر کے برآمدے میں ہی مل گیا۔ وہ چارپائی پر بیٹھا تھا۔ برآمدے میں بلب کی روشنی ہو رہی تھی۔ ایک آدمی اس کی پنڈلیوں پر تیل کی مالش کر رہا تھا۔ ایک آدمی اس کے بازو کو اوپر کر کے دبا رہا تھا۔ جوان آدمی تھا، بال گھنگریالے تھے، رنگ گہرا سانولا۔ میں نے جا کر سلام کیا اور کہا کہ جی مجھے جمیل صاحب سے ملنا ہے۔ جمیل نے مجھے غور سے دیکھا اور پوچھا، کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ میں ہی جمیل ہوں، کہو کیا کام ہے؟ اس کی آواز بڑی روبدار تھی۔ میں نے سید صاحب کا نام لے کر کہا کہ مجھے امرتسر سے انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ سید صاحب کا نام سن کر جمیل دادا نے دونوں آدمیوں سے کہا، جاؤ جا کر باہر بیٹھو اور چائے پیو۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا، بیٹھو بھائی، یہاں آ جاؤ، کھانا کھایا تم نے کہ نہیں؟ میں نے کہا، جی شکریہ، کھانا میں نے ہوشنگ آباد کے اسٹیشن پر ہی کھا لیا تھا۔ جب اس کے دونوں نوکر چلے گئے تو جمیل نے میری طرف تھوڑا سا جھک کر کہا، سید صاحب کا یہاں کسی اور کے آگے نام تو نہیں لیا؟ میں نے کہا، جی نہیں، مجھے خود سید صاحب نے بھی منع کیا تھا کہ میرا نام سوائے آپ کے اور کسی کے آگے نہ لوں۔ جمیل نے میری باتوں اور زبان کے لہجے سے کچھ اندازہ لگاتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم پنجابی ہو، مگر انڈیا کے پنجاب میں تو کوئی مسلمان نہیں ہے۔ میں نے کہا، جی ہاں، میں پاکستان سے آیا ہوں۔ یہ سن کر جمیل دادا ایک پل کے لیے مجھے تکتا رہا، پھر اٹھ کر اس نے مجھے اپنے گلے لگایا، مجھ سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور اپنے پاس چارپائی پر مزید قریب بٹھاتے ہوئے کہا، پاکستان پر میری جان قربان، اللہ پاکستان کو سلامت رکھے۔ اب بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ یہاں اس سچی داستان کو سننے والوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم نے صرف ہردا شہر کے جمیل کا نام ہی فرضی نہیں رکھا، بلکہ ہردا شہر بھی ہم نے اپنی طرف سے لکھا ہے۔ مجاہد کمانڈو کمال شاہ کا نام بھی یہ نہیں، اور وہ بھی ضلع ہوشنگ آباد کے جنگل میں نہیں رہتا۔ اگر یہ داستان انڈیا کی حکومت سن بھی لے اور وہاں چھاپا بھی مار لے تو نہ انہیں وہاں کوئی جمیل ملے گا، نہ کمال شاہ کمانڈو۔ یہ دونوں پاکستان کے پرستار اور اسلام کے مجاہد دونوں ابھی بفضل تعالی زندہ ہیں۔ جمیل صاحب بھی بھارت کے ایک شہر میں رہ رہے ہیں اور مجاہد کمانڈو کمال شاہ بھی بھارت کے ایک دور افتادہ جنگل میں اس عمر میں بھی کشمیری مجاہدین کو کمانڈو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ مگر یہ جنگل ضلع ہوشنگ آباد کا جنگل نہیں، اصل جنگل کا اب سوائے کشمیری مجاہدین کے کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ اب واپس پاکستان کے پرستار جمیل دادا کے پاس آتے ہیں۔ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں، تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ میں کس غرض کے لیے انڈیا آیا ہوں اور یہ کہ میں جہاد کشمیر میں حصہ لینا اور کمال شاہ صاحب سے کمانڈو کی ٹریننگ لے کر کشمیر کی جنگ میں بطور کمانڈو بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ جمیل دادا نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چوما اور آنکھوں سے لگایا۔
کہنے لگے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نیک مقصد میں کامیاب کرے، تم مجھ سے بڑھ کر خوش قسمت ہو۔ میں کشمیر کی لڑائی زیادہ دیر نہیں لڑ سکا، بس ایک مجبوری راستے میں رکاوٹ بن گئی۔ اتنے میں چائے آ گئی۔ وہ دیر تک مجھ سے پاکستان کے بارے میں ہی باتیں کرتا رہا۔ مجھے حیرانی بھی ہو رہی تھی اور خوشی بھی کہ یہ شخص پاکستان سے اتنی دور کافروں کے ملک میں بیٹھا ہے اور اس کے دل میں اسلام اور پاکستان کے لیے محبت کا بے پناہ جذبہ موجزن ہے۔ اصل میں یہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کا رشتہ تھا جس نے فاصلوں کو سمیٹ دیا تھا، اور سینکڑوں میل دور بیٹھا ایک مسلمان مجاہد پاکستان کے مسلمانوں کے دل کی دھڑکن سن رہا تھا اور پاکستان کی خاطر، کشمیر کی خاطر ہر وقت اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ رات گہری ہونے لگی تو جمیل دادا نے برآمدے میں میرا بستر لگا کر پنکھا چلا دیا اور کہنے لگے کہ تم آرام کرو، صبح منہ اندھیرے تمہیں خود لے کر کمال شاہ کے پاس جاؤں گا۔ اس نے برآمدے کی بتی بجھا دی۔ پنکھے کی ہوا نے مچھروں کو میرے پاس نہ آنے دیا اور مجھے بڑی جلدی نیند آ گئی۔ منہ اندھیرے جمیل دادا نے مجھے جگا دیا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی چلنا ہے۔ میں منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو گیا۔ جمیل دادا نے 2 نالی بندوق کاندھے پر ڈالی۔ یہ جنگل بڑے خطرناک ہیں، جنگلی درندوں سے اکثر آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ میں بندوق کے بغیر کبھی جہاں نہیں آتا۔ شہر کی آبادی پر پچھلے پہر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آسمان کے مشرقی کناروں پر صبح کاذب کا ہلکا ہلکا نور جھلکنے لگا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شہر کے مضافات سے نکلتے ہی جمیل دادا مشرق کی سمت کھیتوں میں چلنے لگا۔ میں اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ کافی دیر تک ہم کھیتوں میں چلتے گئے، پھر کھیت ختم ہو گئے اور چھوٹی چھوٹی سوکھی گھاس کا میدان شروع ہو گیا۔ اس میدان کے پار دور سے جنگل کے درختوں کے ہیولے نظر آنے لگے تھے۔ جمیل دادا نے ان کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہ وسطی ہند کے بڑے گھنے جنگل ہیں۔ یہ اتنے گھنے ہیں کہ تجربہ کار شکاری بھی اکثر راستہ بھول جاتے ہیں، وہ بھی گائیڈ کے بغیر نہیں چلتے۔ مگر تم فکر نہ کرو، مجھے ایک ایک درخت، ایک ایک موڑ، ایک ایک پتھر کا علم ہے۔ ہم جنگل میں داخل ہو گئے تھے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے پہلو سے ہو کر چلتے گئے، پھر ایک ٹیلے کی چڑھائی چڑھ کر دوسری طرف آ گئے۔ ٹیلوں کے درمیان ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس کے کنارے ایک جانب ہرن اور دوسری جانب ایک بھورا ریچھ پانی پی رہا تھا۔ جمیل دادا نے ریچھ کی طرف دیکھ کر کہا، یہ بھورا ریچھ اس جنگل کا سب سے خطرناک درندہ ہے۔ کسی کے پیچھے پڑ جائے تو پھر ان کی جان نہیں چھوڑتا۔ آدمی درخت پر چڑھ جائے تو یہ درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے شکار کے اترنے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ میں نے کہا، ان جنگلوں میں شیر بھی ہوتے ہوں گے، آدم خور شیر؟ جمیل دادا بولا، ہر شیر آدم خور نہیں ہوتا۔ شیر بہت بوڑھا ہو جائے اور اپنے شکار کے پیچھے زیادہ تیز نہ بھاگ سکے تو بھوک مٹانے کے لیے انسانوں پر حملے کرنے لگتا ہے، کیونکہ جانوروں کے مقابلے میں انسان زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتا۔ ایک بار اسے انسانی خون کی چاٹ لگ جائے تو پھر وہ آدم خور بن جاتا ہے۔ یا کسی اناڑی شکاری کی گولی سے اگر اس کا کوئی دانت ٹوٹ جائے یا لنگڑا ہو جائے تب بھی وہ انسانوں پر حملہ شروع کر دیتا ہے اور آدم خور بن جاتا ہے۔ ویسے عام شیر انسان پر حملے میں پہل نہیں کرتے۔ میں نے جمیل سے آخر پوچھ ہی لیا کہ کمال شاہ مجاہد کمانڈو کا ٹھکانہ بھی کتنی دور ہے۔ جمیل دادا نے مسکرا کر کہا، تم ضرور تھک گئے ہوگے، مگر اس کا ذکر کمال شاہ کے آگے نہ کرنا۔ وہ ایسے نوجوانوں کو اپنا شاگرد نہیں بناتے جو جنگل میں چلتے چلتے تھک جاتے ہیں۔ جب وہ تمہاری کمانڈو ٹریننگ شروع کر دیں گے تو 2 دن میں تمہیں سب سے پہلے گھوڑے کی طرح طاقتور بنائیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا دادا؟ میں نے پوچھا۔ جمیل دادا نے سانس لیتے ہوئے کہا، کمال شاہ مجاہد کمانڈو ہیں، وہ اسلام کے شیر ہیں، وہ تمہیں بھی اسلام کا شیر بنا دیں گے۔ اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کو شیر بننے کی ضرورت ہے۔ دشوار گزار جنگل میں چلتے رہنے کی وجہ سے میرا جسم پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ گرمی اور حبس بھی جنگل میں بہت تھا۔ ایک جگہ راستے میں پہاڑی ندی آ گئی۔ ندی کا پاٹ چوڑا تھا اور اس میں چھوٹے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ یہاں ہم نے منہ ہاتھ دھو کر تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر آگے چل پڑے۔ کچھ دور جا کر درختوں کا گھنا پن چھٹنے لگا۔ ان کے درمیان چھوٹی بڑی چٹانیں آ گئیں جو زمین میں سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ جمیل دادا اب سنبھل کر چلنے لگا تھا۔ اس نے ایک جگہ رک کر چٹانوں کا جائزہ لیا، پھر سر ہلا کر بولا، ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ ہم چند قدم آگے گئے ہوں گے کہ اچانک ایک چٹان کے پیچھے سے ایک آدمی نکل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں رائفل تھی اور اپنے چہرے پر اس طرح سب صافہ باندھ رکھا تھا کہ مجھے صرف اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ میں گھبرا گیا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی ڈاکو ہو، مگر جمیل دادا بڑے اطمینان سے کھڑے رہے۔ آدمی نے پوچھا، کون ہو؟ جمیل دادا نے جواب دیا، کمانڈر سے کہو محمود غزنوی کے مجاہد آئے ہیں۔ اس آدمی نے دوسرا سوال کیا، کافروں کے کتنے بت توڑ کر آئے ہو؟ جمیل دادا نے فوراً کہا، 101۔ اس آدمی نے اپنی بندوق کی نالی نیچے کر لی اور آگے چلتے ہوئے کہا، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ جمیل دادا نے مجھ سے سرگوشی کی، یہ کمال شاہ کے باڈی گارڈ کمانڈو ہیں، اور میں نے ہمارے درمیان جو مکالمے ہوئے ہیں وہ ہمارے خفیہ اشارے تھے جو صرف شاہ صاحب کے اپنے آدمیوں کو ہی معلوم ہیں۔ وہ آدمی ہمیں 2-3 چٹانوں کے درمیان سے لے کر ایک بڑی چٹان کے پاس لے آیا جہاں چٹان کے اندر ایک قدرتی غار بنا ہوا تھا۔
غار کے دہانے کے آگے اس طرح کا ایک باڈی گارڈ فوجی انداز میں اٹینشن کھڑا تھا، جس طرح کا باڈی گارڈ ہمارے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس باڈی گارڈ نے بھی منہ کو سبز رنگ کے صافے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ ہاتھ میں رائفل تھی اور کمر کے گرد گولیوں کی پٹی بندھی تھی۔ گارڈ نے ہمیں وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور غار کے دہانے پر کھڑے باڈی گارڈ سے 2-3 باتیں کی، پھر وہ اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر نکلا اور ہمارے پاس آیا اور بولا کمانڈر نے تمہیں بلایا ہے، جاؤ۔ جمیل دادا مجھے لے کر غار میں داخل ہو گئے۔